دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کما رہا ہوتا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ اور اس کی کمائی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، اور جو شخص ان طریقوں سے کمائی کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں تو اس کا ذلیل و رسوا ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی پیسے اور رزق کی ضرورت ہو، آپ یہ 3 عمل کرو، ان 3 عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت اضافہ فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگا اور بے تحاشا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیے ہیں کہ جو شخص بھی ان طریقوں سے پیسہ کمائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں تو اس کا ذلیل و رسوا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا۔ اب سودی کاروبار کرنے والے، چاہے سود دینے والا ہے یا لینے والا ہے، یہ کاروبار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو ان کا ذلیل و رسوا ہونا لازمی ہے۔ دنیا میں یہ ذلیل و رسوا کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا تو آپ خود سمجھو کہ بھائی وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رشوت سے منع کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا تو مجھے معلومات ہے، باقی دنیا کا معلومات تو نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس میں رشوت نہ چلتی ہو۔ رشوت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی جاب چاہیے ہو یا کوئی عہدہ چاہیے ہو تو آپ رشوت ان کو دو گے تو آپ کا کام ہوگا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ رشوت کا زمانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسرے نمبر پر ہے فحاشی پھیلانے والی کاروبار۔ مثال کے طور پر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو اس کو کہ جیسے کمپیوٹر والے ہوتے ہیں، لوگوں کی موبائلوں میں میموری کارڈ میں جو ہیں فلمیں، ڈرامے، گانے یا اس کے ساتھ غیر اخلاقی مواد جو میموری کارڈ میں، موبائلوں میں بار کے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کمائی نہ دنیا میں کام آئے گی اور نہ آخرت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر جو ولاگر ہیں اپنی فیملی کو، غیر محرم کو دکھاتے ہیں، اور ٹک ٹاک پر جو لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں تو ان کی یہ بھی فحاشی پھیلا رہے ہیں، ان کی کمائی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمائی نہ آپ کو دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں، فضول اپنے آپ کو تکا رہے ہیں۔ چلو اب بات کرتے ہیں ان 2 عمل کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ 2 عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، گھر میں بچے ہیں، فاقے ہیں، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ رزق میں اضافہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ جب بھی آپ گھر جائے کرو سب سے پہلے آپ سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے جیسے آپ گیٹ کے اندر داخل ہوتے تو آپ یوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اور اگر آپ مزید بھی اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو جس کمرے میں بھی جاتے ہو تو ان کو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کمرے میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو چند دنوں کے بعد وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دے دیا، جب رشتہ داروں کو ضرورت ہوتی ہے تو رشتہ داروں میں بھی بانٹ لیتا ہوں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسرا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو خاموشی اختیار کرو اور اپنے کاروبار کو اور اپنے کام کو بند کیا کرو اور مسجد کی طرف جایا کرو۔ اس برکت کی وجہ سے اور اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا رزق عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو۔